باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب اس کا 4 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ لاویوں کے درمیان سے سب بنی کہات کا بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھروں کے شمار کرو، 30 برس کی عمر سے اوپر 50 برس تک جو لشکر میں شامل ہو، حضوری کے خیمہ کی خدمت کریں اور حضوری کے خیمہ میں نہایت مقدس چیزوں کے متعلق بنی کہات کی یہ خدمت ہوگی۔ جب خیمہ گاہ کا کوچ ہو تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور پردے کو اتاریں اور اسے صندوق شہادت پر لپیٹیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر کپڑا سارا بنفشی رنگ کا بچھائیں اور اس کی چوبیں ڈالیں اور نظر کی روٹی کی میز کے اوپر بنفشی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس پر خوانچے اور کٹورے اور آفتابے اور تپاون کے پیالے رکھیں اور دہمی روٹی اس پر ہو، تب اس پر قرمزی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور تخس کی کھالوں کے غلاف میں انہیں لپیٹیں اور اس کی چوبیں ڈالیں اور بنفشی رنگ کا کپڑا لیں اور اس میں روشنی کا شمعدان اور اس کی چراغ اور اس کی گلگیر اور اس کی رکابیاں اور اس کے سب برتن جن سے خدمت کی جاتی ہے لپیٹیں اور انہیں اور سب برتنوں کو تخس کی کھالوں کے غلاف میں ڈالیں اور انہیں ایک چوب پر رکھیں اور سونے کے مذبح پر بنفشی کپڑا بچھائیں اور تخس کی کھالوں کے غلاف میں انہیں لپیٹیں اور اس کی چوبیں ڈالیں اور خدمت کے سب برتنوں کو جن سے مقدس میں خدمت کی جاتی ہے لے کر بنفشی کپڑے میں لپیٹیں اور انہیں تخس کی کھالوں کے غلاف سے ڈھانپیں اور انہیں ایک چوب پر رکھیں اور مذبح کی راکھ نکال ڈالیں اور اس پر ارغوانی کپڑا بچھائیں اور اس پر سب برتن جن سے خدمت کی جاتی ہے رکھیں، سیخیں اور انگیٹھیاں اور بیلچے اور پیالے اور مذبح کے تمام برتن اور تخس کی کھالوں کے غلاف سے انہیں ڈھانپیں اور اس کی چوبیں ڈالیں۔ جب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت ہارون اور اس کے بیٹے پاک چیزوں کو اور اس کے سب سامان کو ڈھانپ چکیں تو اس وقت بنی کہات اٹھانے کو آئیں، لیکن پاک چیزوں کو نہ چھوئیں تاکہ ہلاک نہ ہوں۔ حضوری کے خیمہ سے یہی چیزیں بنی کہات اٹھائیں گے اور یہ چیزیں الیعزار بن ہارون کاہن کے سپرد ہوں گی۔ روشنی کا تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسح کا تیل اور سب مسکن کی سپردگی اور جو پاک چیزیں اس میں ہیں اور اس کا سامان۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ تم بنی کہات کے خاندانوں کے قبیلہ کو لاویوں کے درمیان سے ہلاک نہ ہونے دو، بلکہ ان سے ایسا کرو تاکہ وہ جیتے رہیں اور جب قدوس الاقداس کے نزدیک آئیں تو مر نہ جائیں۔ ہارون اور اس کے بیٹے اندر جائیں اور وہ ان میں سے ہر ایک کی خدمت اور بوجھ مقرر کریں، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اندر جا کر پاک چیزوں پر نظر نہ کریں ورنہ مر جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ سب
بنی جرشون کا بھی بمطابق ان کے آبائی گھروں اور خاندانوں کے شمار کار 30 برس کی عمر سے لے کر اوپر 50 تک سب جو لشکر میں داخل ہوں انہیں حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے گن، اور جرشونیوں کے خاندانوں کی خدمت کام کرنے میں اور بوجھ اٹھانے میں یہ ہوگی۔ وہ یہ چیزیں اٹھائیں گے: مسکن کے پردے اور حضوری کا خیمہ اور اس کا غلاف اور تخت کی خالوں کا غلاف جو اس کے اوپر ہے، اور حضوری کے خیمہ کے دروازہ کا پردہ اور صحن کے پردہ اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے دروازہ کا پردہ اور رسے اور باقی سامان جو اس کی خدمت کے لیے ضروری ہے، اور سب کچھ جو اس کے واسطے کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ بنی جرشون کی سب خدمت بوجھ اٹھانے کی اور باقی کام کرنے کی اور اپنے بوجھوں کی حفاظت کے حکم کی ہارون اور اس کے بیٹوں کے کہنے کے مطابق ہوگی۔ حضوری کے خیمہ میں بنی جرشون کے خاندانوں کی یہ خدمت اور ان کی حفاظت اتمار بن ہارون کاہن کے ماتحت ہوگی۔ اور تو بنی مراری کا بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھروں کے شمار کار 30 برس کی عمر سے لے کے 50 تک سب جو لشکروں میں شامل ہوں انہیں حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے گن، اور ان کے بوجھ اور حضوری کے خیمہ کی تمام خدمت سے ان کے لیے یہ مقرر ہے: مسکن کے تختے اور اس کے پشتادان اور اس کے ستون اور اس کے پائے اور صحن کے ستون جو اس کے گرد ہیں اور ان کے پائے اور ان کی میخیں اور ان کے رسے، سب برتن اور باقی خدمت کی چیزیں اور انہیں سب سامان جس کا اٹھانا ان کے لیے مقرر ہے نام بنام سپرد کار۔ یہ مراری کے خاندانوں کی خدمت ہے۔ حضوری کے خیمہ میں ان کی سب خدمت ہارون کاہن کے بیٹے اتمار کے ماتحت ہوگی۔ خدمت گزار لاویوں کا شمار۔ تب موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے رئیسوں نے بنی قحات کا بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے شمار کیا۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس تک سب جو لشکر میں شامل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے، تو ان میں سے جو بمطابق اپنے خاندانوں کے گنے گئے وہ 2750 تھے۔ قحاتیوں کے خاندانوں سے یہی وہ ہیں جو گنے گئے کہ حضوری کے خیمہ کی خدمت کریں خداوند کے حکم کے موجب جو موسیٰ کی زبان سے تھا۔ موسیٰ اور ہارون نے انہیں گنا، اور بنی جرشون بھی اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق گنے گئے۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 تک سب جو لشکر میں داخل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے، اور وہ بمطابق اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے 2630 گنے گئے۔ یہ وہ ہیں جو بنی جرشون کے خاندانوں سے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے گنے گئے۔ موسیٰ اور ہارون نے انہیں خداوند کے حکم کے موجب گنا، اور بنی مراری بھی بمطابق اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے گنے گئے۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس تک سب جو لشکر میں داخل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے، اور وہ اپنے خاندانوں کے مطابق 3200 تھے۔
یہ وہ ہے جو بنی مراری کے خاندانوں سے گنے گئے، جنہیں خداوند کے حکم کے مطابق جو موسیٰ کی زبان سے تھا موسیٰ اور ہارون نے گنا۔ تو لاویوں میں سے سب جنہیں موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے رئیسوں نے بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے شمار کیا، 30 برس کی عمر سے لے کر 50 تک، سب جو حضوری کے خیمہ میں کام کرنے کی خدمت اور بوجھ اٹھانے کی خدمت کے لیے داخل ہوئے۔ ان کا شمار 8580 تھا۔ خداوند کے حکم کے مطابق جو موسیٰ کی زبان سے تھا وہ سب بمطابق اپنی خدمت اور بوجھ کے گنے گئے۔ انہیں موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا شمار کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔